الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضوری سیدی و مرشدی و مولائی ادام اللہ فیوضہم العالیہ، محترم مقام واجب الاحترام حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم، دیگر خلفاء کرام، علماء عظام، راہ حق کے ساتھیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور اس پیدائش پر الحمدللہ فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا بے انتہا فضل احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے اس برا شوق زمانے میں، گمراہی والے دور میں ہم کو اللہ والوں کے دامن سے نسبت دی. اسی نسبت کا صدقہ اور توفیق ہے کہ ہم اس مبارک اور مسعود محفل میں جمع ہیں. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد صرف ایک بیان فرمایا ہے، وہ ہے اعلاء کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ. مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء آتے رہے، اس نبی کے مطابق کلمہ رسالت کو بدلتا گئے. جس طرح کے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کریمہ
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو جو اسلام کی ہے اسی کی فروعات میں شمار فرمایا ہے۔ بنیاد میں بھی اس کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا۔ جس طرح کے اسلام کا کوئی عمل کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اور نہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر عمل کیے بغیر صرف کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے تو وہ خود بخود اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے کے اعلاء کے لیے جب آئے ہیں تو ان کی ساری تربیت اور ان کی توجہ اور ان کا مرکز محنت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اسی کلمے کو قرار دیا ہے۔ ویسے تو انگنت ہم بہت سی چیزیں صبح والی نشست میں حضور والا سے واقعات کو سن سکے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حول و قوت سے جو آیے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وحی کے لیے تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں، اس وقت یہ کلام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو لہذا تم میری بات کو ذرا غور سے سنو۔ تو بتلائیے جب غور سے سننے کا اللہ حکم دے رہا ہے تو بعد میں آنے والی بات کتنی غور طلب اور توجہ طلب ہوگی۔ تو فرما رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں جو وحی کرنے جا رہا ہوں ذرا اس کو تم غور سے اور توجہ سے سنو۔ وہ کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی حاجت روا ہوں، الا انا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، میں ہی حاجت روا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کیا نازل فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم نماز پڑھو میرے توجہ اور میرے ذکر کے لیے۔ یہ آیت صراحتاً اور بڑی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا مقصد بیان کر رہا ہے اور وہی کیا نازل ہوتی تھی وہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ تھی، اور اسی کلمے کی بنیاد پر ساری چیزوں کو اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو شریک کر دیا۔ جب سارے انبیاء اس پر آئے، اسی اعلاء کلمت الحق کے لیے تشریف لائے ہیں، تو کتابیں کیوں مختلف ہوئی؟ رسالت ان کی الگ الگ تھی، الگ الگ دور و تسلسل جو ہے دنیا میں آتے رہے، الگ مختلف دور آتے گئے، لوگوں کا مزاج بدلتا گیا، لوگوں کی طبیعت بدلتی گئی، اور اسی طرح لوگ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ بڑے جو پچھلے دور کے بنی اسرائیل کے جو دور کے ہم واقعات سنتے ہیں کہ اکثر وہ بڑے طاقت والے ہوتے تھے، ان کا مزاج بڑا قوت والا ہوتا تھا ان کی جسمانی کیفیت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا مزاج اور طبیعت بندوں میں رہتا ہے اس کے مطابق احکام اور شریعت کو بدلتے گئے۔ اور کتابیں، ایک کتاب بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی ہے، تو ان کے تحت اسی تورات کو لے کر کئی نبی آئے
وہ لے کر نہیں آئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو اتری تھی اسی کے تعلیم کے تحت تھے، اور ان میں رسول تھے۔ رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کی رسالت اور احکام بھی الگ ہوتے ہیں، ان کی کتاب بھی الگ ہوتی تھی۔ جہاں رسالت کے بدلنے کی ضرورت ہوتی، اللہ تبارک و تعالی وہاں احکام کو تبدیل کرتے ہوئے بدلاتے تھے۔ جہاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں پر پچھلے احکام ہی کو جاری کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کا یہ حکم ان کے پاس جائز تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ پر یہ چیز ناجائز قرار دی گئی کہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی نکاح میں تم نہیں رکھ سکتے۔ ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو نہیں رکھ سکتے، الا ما قد سلف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو پچھلے والوں کے لیے تھی۔ یہ احکام بدلے ہیں لیکن کلمہ نہیں بدلا۔ یہ پچھلے انبیوں کا اسی طرح مسئلہ ہے کہ جن کی جہاں ضرورت جیسی رہتی تھی ویسا حکم آتے گئے، کتابیں بدلتی گئی، احکام بدلتے گئے، شریعت بدلتی گئی، لیکن کلمہ کبھی نہیں بدلا۔ کیوں؟ کلمے کو بدلنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی بات ازل سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک وہی بات کو اللہ تبارک و تعالی دہرا رہا ہے، بار بار کہلا رہا ہے، اور اسی کے تحت ساری کائنات کو اللہ نے وجود میں لایا۔ بزرگان محترم، آج ہمارے اس معاشرے میں بھی بلکہ قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں ان سبوں کے لیے اگر کسی کو اصلاح کی ضرورت ہے، معاشرے میں بگاڑ ہے، فساد ہے، اس فساد کو ہٹانے کے لیے، بگاڑ کو درست کرنے کے لیے، یا کسی بھی کیسے بھی خرابی اگر ہمارے اندر ہے تو ان خرابیوں کا ازالہ صرف کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتا رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے کہ ہمارا اصول اسی طرح ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اعمال کی اصلاح میری ذمہ داری ہے، مگر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کلمہ طیبہ کو سمجھو، اس کا یقین اپنے دل میں بٹھاؤ، اس کے علم کو تلاش کرو، اس کی صحبت کو اختیار کرو جس کے پاس یہ علم ہے۔ چنانچہ کل انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ کلمہ طیبہ کو محور بنا کر پیش کر رہا ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے رستے سے ذرا ہٹتا ہوا، ذرا سرکتا ہوا معلوم ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تنبیہ کر دیتے اور کہتے کہ یہ قدم آپ کا کلمہ طیبہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ ہم اپنے بھائی یوسف کو لے کر میدان میں جانا چاہتے ہیں، اپنے جانوروں کے ساتھ ان کو بھی کھیلنا اور کھلانا چاہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ دیے انی اخاف ان یاکلہ الذئب۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن میں نوٹ فرمایا اور کہا یہ تو واقعہ تو پرانا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، بنیاد کیا ہے، کس چیز کی اصلاح فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرا بڑی غور طلب بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یعقوب یہ کہے تھے اخاف ان یاکلہ الذئب، اے میرے بیٹو تم یوسف کو لے جا رہے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی۔ چنانچہ پھر بعد میں ان کو اجازت ملی، وہ لے گئے اور لے جا کر کنویں میں ڈال دیے۔ سارا واقعہ سارے حضرات کو معلوم ہے، واقعی کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بعد میں اطلاع ملی کہ اے یعقوب علیہ السلام تم نے کیا کہا تھا،
یوسف کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور تم نے یہ جملہ کہا کہ میں بھیڑیے کے کھانے سے ڈرتا ہوں۔ تم نے میری حفاظت کیوں نہیں طلب کی؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میرے سے خوف کیوں نہیں کھائے؟ تم تو بھیڑیے سے کیوں ڈر گئے ہو؟ وہ تو ایک مخلوق ہے، مخلوق مجبور و محتاج ہوتی ہے، تم مجبور و محتاج کو اتنا بڑا مقام کیسا دی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اتنا غم نہیں تھا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آگے جا کر، جب بھائیوں نے آ کر کہا، روتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے باپ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جھوٹا رونا رویا، تو اس وقت انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر جمیل اختیار کیا اور کہا یہ میرا یہ رونا دھونا اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ تم کو معلوم نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میرے دل میں کیا گزر رہی ہے، میں اپنے مولا سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میرا مولا مجھ کو کیا کہہ رہا ہے، وہ تم جان نہیں سکتے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگوں، یہ میرا دھونا، یہ رونا یوسف کی جدائی پر نہیں، بلکہ یہ اللہ اور میرے معاملے کے درمیان ایک چیز حائل ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام یہ کہہ دیے، یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی، ایک عرصہ گزرا، 40 سال گزرے، بعد میں پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا اور کہا اپنے بھائیوں سے تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے بنیامین کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک اور بھائی بھی ہے جن کو ہمارے باپ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں بھیجائے۔ تو یوسف علیہ السلام جو چھپے ہوئے تھے، جو چھپے ہوئے الفاظ میں کہا اگر تم اس بھائی کو بھی بلا لو گے، ساتھ لا لو گے، تو میں تمہارا غلہ ڈبل کر دوں گا۔ چنانچہ جب یہ بھائی اپنے باپ کے پاس آئے، کہا کہ شاہ مصر نے ہم کو بھائی کے ساتھ لانے کا حکم دیا، اگر آپ بھیجیں گے تو دیکھ لیجئے اللہ کے حول و قوت سے ہم کو مصر کا بادشاہ 2 غلے دینے کا وعدہ کر رہا ہے، ڈبل غلہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجاتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا، اسی صورت میں آیا، اور یہ کہہ کر بجایا جاؤ جاؤ اے اہل قافلے والو، جاؤ جاؤ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی بھیجا رہے تھے، اس وقت بھیڑیے کا نام لیا، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ بنیامین کو بھی آپ نے ہی بھیجایا، اس وقت اللہ کا نام لیا، اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری میں دے کر رخصت کیا کہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں یہ کیا کہ بنیامین کو بھی ملا دیا اور یوسف علیہ السلام کو بھی واپس لوٹا دیا۔ تو بتلائیے بزرگان محترم، جب قائل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن و فکر میں کون محافظ ہے؟ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقی محافظ میرا پروردگار عالم ہے۔ اب یہ واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسن القصص اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ جو پورا معلوم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کلمہ طیبہ کارگر ہے۔ کلمہ طیبہ کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے واقعے کو بتا رہے ہیں۔ جہاں کہیں کلمہ طیبہ سے میرے نبی یا ان کے پیروکار ذرا ہٹتے ہیں، میں فوراً تبیہ کرتا ہوں، بتلا دیتا ہوں نہیں نہیں یہ قدم نہیں بلکہ تم یہ قدم کی طرف چلو۔ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی کلمہ طیبہ کے مثال میں اللہ نے سارے قرآن کے واقعوں کو ذکر کیا۔
اب اس واقعوں کی طرف جانا ہمارا مقصد نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی کلمے کو دے کر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ کلمہ طیبہ کا اعلان ہو سکے، توحید لوگوں میں معلوم ہو کہ میں کون ہوں اور سامنے والا کون ہے، یعنی مخلوق کون ہے، یہ دونوں کا عطا اور پتہ چل جائے۔ اسی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ بزرگان محترم، یہی چیز کو سارے انبیاء لائے، اسی کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوتی گئی، اور وہ انبیاء علیہ السلام بھی کسی کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کی بنیاد بھی یہی کلمہ طیبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اسی کلمہ طیبہ کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھے اور اسی کا اعلان کرتے گئے، اور اسی کلمے کے طیبہ کے تحت صحابہ کرام کی تربیت فرماتے گئے۔ ورنہ بتلائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز صرف ہی مقصود ہوتی، بات توجہ طلب ہے کہ نماز ہی صرف توجہ ہوتی، نماز ہی اگر مطلوب ہوتی، تو جیسے ہی معراج کا واقعہ پیش ہوا تو جماعت کی تربیت دے کر فوراً نماز کو قائم کر دینا تھا۔ لیکن کتابوں میں ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، سب سے پہلی نماز ظہر کی پڑھی۔ اتنی جب نماز ملی ہے، تحفہ ملا ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ظہر تک کیوں تاخیر کی گئی؟ اس لیے کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہوئی، اس کی کیفیت نہیں معلوم ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ پڑھنے کا پورا طریقہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد 2 سال کے بعد بتلاتے ہیں، اور ان کی ڈھنگ کو بتلاتے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ تم فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو۔ ان سارے چیزوں کو ترتیب دی گئی مدینہ منورہ میں۔ پھر مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہ لوگ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ لوگ کون سی زکوٰۃ دے رہے تھے؟ وہ لوگ کس کی طرف جا رہے تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب سے پہلا ایمان والا قرار دیا اور کہا اگر تمہیں ایمان والے ہونا ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جس طرح نے مکے والوں نے ایمان لایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، اسی وقت تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ ایک ایسے بھی صحابی گزرے ہیں، عین جنگ کے میدان میں آپ تشریف لائے، دیکھا کہ مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ کا ماحول ہے، سواری کو لے کر آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کافروں کے لڑنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو کر کافروں سے جنگ کرو گے تو تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، آپ فوراً اقرار کیے، شہادتین پڑھی، فوراً کافروں کی طرف لپک گئے اور گئے، یوں لڑے اور یوں شہید ہو گئے، آپ کی لاش واپس آ گئی۔ بتلائیے یہ صحابی کون سی نماز پڑھے؟ بتلائیے یہ صحابی کون سا روزہ رکھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق یہ بشارت دے رہے ہیں اگر تم جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ یہ کون سی عبادت فرمائی ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، پہلے تم یہ اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کو سمجھو، اس کو چلو اور اس کے ساتھ میں اس کی تربیت لو۔ فاعبدونی، پس تم اب عبادت کرنے کے لائق بنے، اب تم عبادت میری کرو۔ بنیاد بنایا ہے ساری عبادتوں سے پہلے اللہ نے اعلاء کلمت الحق کو اور اس کے ذکر فکر اور شغل کو
آج ہماری قوم افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مسلمان جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کے شکار ہیں، یا مسلمان خانہ جنگی کی طرف ہیں، یا مسلمان آپس میں حسد کی جانب جا رہے ہیں، مسلمان آپس میں جو لڑ رہے ہیں، اسی کلمہ طیبہ سے روگردانی کی وجہ ہے، کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ذکر کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی تربیت نہ دو، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ تم اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو ہلاک نہ کرو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر۔ بندہ اللہ کا مکمل ذکر کب کر سکتا ہے؟ بتلائیے، ذکر اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کلمہ کیا ہے اس کو معلوم نہ ہو جائے۔ جب معلوم ہو جائے کلمہ طیبہ کیا ہے تو اس کی آنکھوں میں ذکر آ جاتا ہے، اس کے قلب و نظر میں ذکر آ جاتا ہے، اور اس کے ہاتھوں پیروں میں ذکر کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، اس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں ذکر آ جاتا ہے۔ ہمارے دادا سرکار رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں طریقت کیا ہے؟ طریقت قلب و نظر کے بنانے کا نام ہے۔ بزرگان محترم، یہی کلمہ طیبہ سے ہم کو ذکر دوام حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہ ہمارا صبح ہے نہ شام ہے۔ اسی کا نام قرآن اور حدیث اور سنت کی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیف اصبحت، اے بتلائے بندے تم نے کیسے صبح کی، کیسے صبح کی ابتدا فرمائی؟ کیا جواب ہے اس صحابی کا؟ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا مقصد بھی آپ نے پہچان لیا، سمجھ گئے سرکار کا اشارہ کس کی طرف ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے تو صبح لوگ کیسے کرتے ہیں، جو عام طور سے ہم کرتے ہیں سو ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اصبحت مؤمنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مومن بن کر صبح کی۔ کیا مومن بن کے بھی کوئی صبح کرتا ہے؟ ہاں، ایمان کے بغیر نہ صبح ہو سکتی ہے نہ شام ہو سکتی ہے۔ جو ایمان کو چھوڑا نہ اس کی صبح اچھی ہے نہ اس کی شام اچھی ہے۔ یہ ایمان کلمہ طیبہ کا نام ہے، یہ ایمان کلمہ طیبہ کے ذکر کا نام ہے، یہ ایمان کلمہ طیبہ کے شغل اور فکر کا نام ہے، اسی علم کا نام ہے۔ بزرگان محترم، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ طیبہ کے تحت آپ تربیت فرماتے گئے، اسی کو بنیاد بنا کر ان کے قلوب کی اصلاح فرماتے گئے، اور ان کی تربیت ساری چیزیں اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد ہوتی گئی۔ چنانچہ روایتوں میں بات آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں شریک ہے، آپ کو صرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی تم فلاں درخت کے پاس جاؤ اور اپنے دامن کو پسارو اور کہہ دینا اس سے کہ اللہ کے رسول کو کھجور کی طلب ہے۔ تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ اس مجلس سے جاتے ہیں اور درخت کے پاس جاتے ہیں، لیکن عقل یہاں کہہ رہی تھی، مدینے والے سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ موسم کھجور کا نہیں، حضرت علی بھی جانتے تھے کہ میں جس درخت کے پاس آیا ہوں وہ کھجوروں کا موسم نہیں ہے، لیکن سرکار کے حکم پر آپ چلے گئے اور فوراً اپنے دامن کو پسارا اور درخت سے کہا کہ میرے رسول کو کھجوروں کی ضرورت ہے، یہ کہنا تھا کہ آپ کا دامن کھجوروں سے فل ہو چکا۔ آپ اسی مجلس میں ان کھجوروں کو لے کر آتے ہیں اور سارے صحابہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ کیا ہے اس کے مطلب؟ ہم تو کرامت اور معجزوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یہ علم کے نہ ہونے کی بنیاد ہے، ہم نے کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھا نہیں سیکھا، اسی وجہ سے نہ ہم کو کرامت سمجھ میں
آئی نہ معجزہ سمجھ میں آیا۔ بزرگان محترم، عقل اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ کھجور کے درخت پر کھجور نہیں، یہ موسم بھی نہیں، تو پھر کھجور کہاں سے آتے ہیں؟ لیکن وہاں پر ضرورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو جانچ کرنے کی۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے کہ علی کیا کریں گے، اگر اپنی عقل کے جانب جائیں گے یا میں نے جو سکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کی طرف جائیں گے، ایمان سے جائیں گے یا عقل کی طرف جائیں گے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بھی جا رہے ہیں، آپ اپنی عقل کو رخصت کہتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کھجوروں کو لے کر آتے ہیں۔ کس چیز پر آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی؟ چنانچہ ایک صحابی کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ہنڈی میں پک رہا ہے، تو کہا کہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں بکری کے دستے ہیں۔ تو فرمایا ذرا دستی تو تھما دو، یعنی سامنے جو حصہ ہوتا ہے بکری کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس گوشت کو نوش فرماتے تھے۔ ان کے گھر جا کر فرمایا کہ اے بندے ذرا دستی تو تھما دو ہمیں۔ آپ نے ایک دستی دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما گئے۔ پھر فرمایا ایک اور دستی بھی دے دو، ایک اور دستی بھی آپ نے تھما دی۔ دو دستی ختم ہو چکے، اور ہم سب جانتے ہیں صرف بکری کو دو ہی دست ہوتے ہیں، جو سامنے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، پیر، جو سامنے کے پیر کے جو گوشت ہوتے ہیں اس کا نام۔ تو اس صحابی نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اور دستی دے دو۔ تو صحابی پلٹ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بکری میں تو صرف دو ہی دست ہوتے ہیں، یہ فرمانا تھا، آپ نے فرمایا تیری ناک خاکالود ہو جائے، میرے بولنے پر تو ہانڈی میں اگر ہاتھ ڈال دیتا، جب تک میں بولتا رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے دستیوں کو دیتا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تربیت یہاں ہو رہی ہے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ بکری کو صرف دو ہی دست ہوتے ہیں، لیکن ایمان پیچھے سے یہ جھجھوڑ رہا تھا، اس یقین کو بٹھایا جا رہا تھا کہ تم ظاہری دنیا کو اور ظاہری اسباب کو مت دیکھو، اس مجبور اور محتاج جانی مخلوق کو مت دیکھو، بلکہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ ایمان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے، اور ایمان کلمہ طیبہ ہے۔ بزرگان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو سکھاتے تھے، ایک ایک آیت جس طرح سکھاتے تھے، اسی طرح ایمان بھی آپ رفتہ رفتہ سکھاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سکھاتے تھے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اسی کلمہ طیبہ کے ذکر فکر اور شغل کا نام۔ بزرگان محترم، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ کلمہ طیبہ یہی بنیاد ہے ہماری، اگر یہ صحیح ہو جائے تو ہمارے دنیا کے سارے مسائل صحیح ہونے والے ہیں۔ اور اسی کلمہ طیبہ کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، بڑی بڑی جو جہاں پر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ جہاں نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کرام نے وہ کر کے بتلایا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ اپنی بنیاد کو درست کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا ہے لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح بها الاولون۔ اے لوگوں، آخری والے لوگ اگر اصلاح پانا چاہتے ہو تو انہی جیسے اصلاح پانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام نے اصلاح پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کرام کی تربیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا، جس ایمان کی طرف بلایا تھا، جس کی تربیت فرمائی تھی، اسی ڈھنگ اور اسی تربیت کے ساتھ تم چلو گے تو تمہاری اصلاح ممکن ہے، ورنہ اصلاح ناممکن ہے۔
یہ خود قرآن فرما رہا ہے، صرف حدیث نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اے ایمان والو تم اپنے قول کو اور خلق کو دونوں کو یکساں کر لو، اپنی دل اور زبان کو یکساں کر لو، سچی بات بولو۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو آپ کو جزا کیا ملے گی؟ اللہ فوراً جزا دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہاری اصلاح میں کروں گا، فرما رہا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، وہ پروردگار تمہاری اصلاح کرے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح وہ کرنے والا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے قلب و نظر کو بناؤ۔ قولوا قولا سدیدا، اپنے قلب و نظر کو تم بنا لو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا پروردگار تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری بخشش فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو فوز عظیم کا مرتبہ دینے والے۔ بزرگان محترم، آج یہی چیز کی کمی ہو چکی کہ آج ہمیں کلمہ طیبہ سے شیطان بہکا رہا ہے۔ جہاں کلمہ طیبہ کی بات آتی ہے شیطان خود بخود اس مجلس کو اور اس ماحول کو خراب کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، شیطان کسی کا دشمن نہیں۔ دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکے کی سرزمین پر ہے، لوگ صادق اور امین کہہ کر پکار رہے ہیں، شیطان کچھ بھی نہیں بولا، اور بہت اچھے واقع نبی ہیں، واقع جو ہے بہت اچھے اخلاق والے ہیں، صادق ہے، امین ہے، شیطان بھی ساتھ میں ان لوگوں، لیکن کچھ نہیں بول رہا ہے۔ 40 سال کے بعد جیسے ہی آپ اعلاء کلمت الحق کی ابتدا کرتے ہیں وہیں سے شیطان آ جاتا ہے، ہر مشورہ میں کافروں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ بزرگان محترم، یہ مکے والی زندگی کلمہ طیبہ کو نکھار کر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ شیطان دشمن ہے کلمہ طیبہ کا، وہ دشمن ہے ہمارے ایمان کا، وہ چور ہے ہمارے ایمان کا۔ ہم نے اس کی شرارتوں کو نہیں دیکھا، وہ خراب کر رہا ہے ہمارے دل کے حال کو اور کیفیت کو۔ یہ سیکھنے نہیں دیتا، ہر چیز سیکھو بول رہا ہے، ہر چیز تم دیکھو، اسی سے ترقی ہے، سب کچھ بتا رہا ہے، کلمہ طیبہ سے انجام کر دیا۔ بزرگان محترم، ساری دنیا اسی کلمہ طیبہ کے تحت اس کی بنیاد کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود میں لایا، اور اسی کلمہ طیبہ کو دے کر سارے انبیاء کو بھیجایا، اور اسی کلمہ طیبہ کے تحت آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجایا، اور اسی سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے جدیدو ایمانکم، اے لوگو تم اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ کیف نجدد ایماننا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ بکثرت لا الہ الا اللہ، بقول لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، یا اس کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس قول سے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے تجدید ایمان اور احسان، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان پہلے سے نہیں تھا؟ نہیں، جو ایمان میں کمزوری آ گئی، جو نقص واقع ہوا، جو دوریاں آئی، جو وقفے ہوئے، ان دوریوں کو، ان نقائص کو اور ان خرابیوں کو دور کر کر اپنے ایمان کو مضبوطی کی جانب لے جانا ہمارا کام ہے۔ بزرگان محترم، اسی مقصد کے تحت یہ جلسے اور یہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا
فاعبدون کہ تمام انبیاء اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آپ سے قبل جتنے رسول آئے ان سارے رسولوں کو میں نے ایک ہی وحی کی کہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں نے حکم دیا کہ فاعبدون، اب تم عبادت کے لائق ہوئے، عبادت کر سکتے ہو، عبادت اب میری تم کر۔ اللہ نے بتلا دیا کہ کلمہ طیبہ کا مقام کیا ہے اور دیگر احکام کا مقام کیا ہے۔ بزرگان محترم، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عنایت فرما۔ یا الہی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ یا الہی ہمارے شیخ کو سلامت محافظ عنایت فرما۔ یا الہی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دم آخر تک، ہمارے دم آخر تک سلامت و حافظ رہے۔ یا العالمین آپ کی علمی روحی فیضان سے ہمارے سینوں کو اور قلوب کو مالا مال فرما، ہم کو ذکر دوام نصیب فرما۔ یا العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وصلی وسلم مزید وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔